حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجات کے لحاظ سے بہت عظیم ہیں، اور وہی لوگ حقیقت میں فائز المرام اور کامیاب. محترم حاضرین، سیرت نبوی میں ہجرت کی اہمیت بہت واضح اور مسلم ہے، اور اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے. ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، حالات میں تبدیلی آ گئی. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں ایک اسلامی مملکت کا وجود عمل میں آ گیا، اور اس بات کا موقع ملا کہ فرد کے اندر اور معاشرے کے اندر اسلام جو تبدیلیاں چاہتا ہے ان کا عملی مظاہرہ ہو. چلتا پھرتا اسلام نظر میں آئے، مسجد میں بھی، مسجد کے باہر بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، لین دین میں بھی، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات وہ آنکھوں سے دکھائی دیں، اس کا اثر غیر معمولی ہوتا ہے. تو اسلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی. اسی لیے ہجرت کے واقعے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلامی کیلنڈر بھی ہجرت کے واقعے سے شروع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ہر طرح کی قربانی دی.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور آپ کے سفر ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی نصرت کی مختلف نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اور جب مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو جو مسلمان بھی کہیں تھے ان سب کے اوپر اس چیز کو لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں اور اس ریاست کو طاقت پہنچائیں۔ غیر معمولی فضیلت اور اس کا اجر قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے نئی جگہ جانا۔ آدمی اپنے وطن میں ہوتا ہے تو وہاں ہر چیز ایک نظام کے تحت اس کی مرتب ہوتی ہے۔ نئی جگہ جائیں گے، رہنے سہنے کا ٹھکانہ کیا ہوگا، گزر بسر کیسے ہوگی، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہجرت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اہل ایمان کو تیار رہنا چاہیے۔ اسلام تو قربانی کا نام ہے، ہر قدم پر قربانی چاہیے۔ آپ اگر اپنے مشن کو یاد رکھتے ہیں اور مشن کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی، جانی قربانی بھی دینی ہوگی، مالی قربانی بھی دینی ہوگی۔ تو قرآن میں بہت فضیلت اس کی بیان کی گئی۔ آپ کے سامنے ابھی سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا اور ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کیا، ہر طرح کی قربانی دی، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور وہی لوگ حقیقت میں کامیاب اور کامران ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اور آپ کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور اس پہلو سے مطالعہ کرنا چاہیے سیرت کی کتابوں میں ہجرت کے واقعے کا کہ کیا دروس اور کیا اسباق اس واقعے سے ہم کو ملتے ہیں۔ ہجرت کا ایک سبق یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش بہت قدیم ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو اسلام اور جاہلیت کی جنگ اور حق اور باطل کے درمیان معرکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ جنگ جاری رہے گی۔ مکے میں آپ کی مخالفت کیوں کی گئی؟ آپ کو ہجرت پہ مجبور کیوں کیا گیا؟ جب آپ نکل رہے تھے مکہ سے تو مکے کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس روئے زمین کی سب سے محبوب ترین سرزمین تم ہو، اور اگر یہاں کے لوگوں نے مجھ کو نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں نہیں نکلتا۔ کیوں مجبور کیا؟ کیوں مخالفت کی؟ کیوں وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کا رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا وہاں مشکل ہو گیا؟ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آپ نے کیا نقصان پہنچایا تھا؟ آپ نے صرف حق کی دعوت پیش کی تھی، اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی تھی، شرک پر تنقید کی تھی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا، سب مخالف ہو گئے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہجرت کی نوبت آ گئی۔ صحابہ نے ہجرت کیا،
پھر اللہ کے رسول نے ہجرت کیا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کشمکش جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی. یہ کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں. ہر دور میں یہ کشمکش رہے گی، مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، روکا جائے گا، دعوت اسلامی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. یہ ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ حق کو دبانے کے لیے باطل کی طرف سے سازشیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چالیں چلی جائیں گی، تدبیریں اختیار کی جائیں گی، جو جو حربے ممکن ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، بے گھر کیا جائے گا، اور ایذا رسانیوں کی مختلف شکلوں کو اختیار کیا جائے گا. تو مکر اور چال بازیوں کا جو سلسلہ ہے مختلف شکلوں میں جاری رہے گا. وہ بھی کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ زبردست منصوبہ بندی اور پلاننگ ہونی چاہیے اہل حق کی بھی. کوئی بھی کام ہو اسے منصوبہ بند طریقے سے کرنا چاہیے. جو کام تخطیط اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اور بغیر منصوبے کے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کے اندر نتیجہ خیزی نہیں ہوتی ہے. محنت ہوتی ہے لیکن محنت اکارت چلی جاتی ہے. ہجرت کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اور جس طرح سے منصوبہ بندی کی ہے، وہ منصوبہ بندی بہت ہی باریک، ایک ایک چیز کا آپ نے خیال رکھا. کب نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کس سمت جانا ہے. اب یہ بھی تدبیر تھی کہ الٹی سمت گئے ہیں آپ، کیونکہ جو غار ثور ہے وہ مدینہ کی سمت میں نہیں ہے بلکہ مخالف سمت میں ہے. اور آپ نے یہ منصوبہ بندی کی کہ 3 دن تک وہاں قیام کیا جائے گا، کیونکہ 3 دن میں تلاش کی جو کوششیں ہیں وہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی. اور اس دوران کس طرح سے انتظامات ہوں گے اس کا بھی پورا انتظام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ذمے جو کام تھا وہ کر رہا تھا، ان کے صاحبزادے کے ذمے جو کام تھا وہ انجام دے رہے تھے. جن سواریوں پہ جانا تھا وہ پہلے سے ایک ماہر کے حوالے کر دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد غار ثور پہ آ کے ملنا. اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن بھروسے کا آدمی تھا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کام جب لیا جائے کسی سے تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ بھروسے کا آدمی، خاص طور سے ایسا کام جو بہت نازک ہو اور جسے ظاہر نہیں کرنا ہو، بھروسے مند آدمی ہی سے وہ کام لینا چاہیے. تو اس میں جو پلاننگ ہے، اس میں جو تخطیط ہے، اس کو آپ دیکھیں گے سفر ہجرت اور اس کی ترتیبات میں. اس میں ایک پیغام ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام منصوبہ بند طریقے سے ہونا چاہیے. منصوبہ بندی کے ساتھ جب کام ہوگا تو اس کے اندر خیر، اس کے اندر برکت اور اس کے اندر نتیجہ خیزی ہوگی. یہ بھی سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، اللہ کی معیت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے. آپ تو وقت کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام اسباب کو اختیار کیا. جو ظاہری اسباب ہیں ان سب کو اختیار کیا آپ نے. جتنی احتیاط ممکن تھی اتنی احتیاط آپ نے برتی اور تمام اسباب کو اختیار کیا. اس کے بعد پھر آپ نے نتیجہ اللہ کے حوالے کیا. تو عام طور سے توکل کا جو مطلب ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے.
توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ۔ آپ اگر کھیت سے فصل چاہتے ہیں، پیداوار چاہتے ہیں، تو اسباب کو تو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ اس کی جوتائی کریں گے، اس زمین کو تیار کریں گے، وہاں بیج ڈالیں گے، اس کی سینچائی کریں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، جو اسباب اختیار کریں گے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایسا تو نہیں نہ ہوگا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور فصل ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی۔ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو قدم بڑھانا ہوگا، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو ہجرت کے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے، اسباب کو اختیار کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جو آپ کے بس میں ہے وہ سب چیزیں اختیار کیجئے جو جائز ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ۔ اس کے بعد اطمینان رکھنا چاہیے اللہ پر۔ اللہ کے رسول نے وہی کیا، تمام اسباب اختیار کیے، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس کے باوجود تلاش کرنے والے جب غار کے دہانے پر آ گئے اور آپ کے ساتھی گھبرا گئے، آپ نے کہا کہ نہ، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ توکل ہے کہ ہمارے بس میں تھا جو کچھ ہم نے کیا، اب اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اب اللہ کی تائید ہم کو ملے گی، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے ہم کو نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کے گھر میں مشرکین کی امانتیں تھیں، اور اپنے پیچھے آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو لوٹانے کے بعد تم آنا مدینہ۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جو لوگ آپ کے جان کے دشمن تھے، جو آپ کے کٹر مخالف تھے، جو آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کا بھی عالم یہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کی دیانت پر بھروسہ تھا، آپ کی امانت پر بھروسہ تھا، آپ کا تو لقب ہی صادق و امین تھا۔ تو آپ ہجرت کر رہے ہیں اور مشرکین کی امانتیں آپ کے گھر میں ہیں، اور ان کو واپس کرنے کا پورا انتظام کر کے آپ گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانے کے بعد وہ امانتیں جن کی تھیں ان کو واپس کرنے کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ایک داعی کا کردار سماج کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی اس کی امانت اور دیانت پر بھروسہ کرے، دشمن بھی یہ سمجھیں کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ کردار ہونا چاہیے۔ مسلمان ایک داعی قوم ہے، مسلمان ایک داعی امت ہے، ہماری برتری اخلاقی لحاظ سے ہونی چاہیے، کردار کے لحاظ سے ہونا چاہیے کہ امین ہے، صادق ہے، راست باز ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ ایک بہت ہی عبرت انگیز واقعہ کہ ایک پاکستانی جو کہ برطانیہ میں رہتا تھا، ایک انگریز کے ساتھ پارٹنرشپ میں وہ کاروبار کرتا تھا۔ پاکستانی اپنے ملک گیا، اس کے بعد جب واپس آیا تو جو اس کا پارٹنر تھا برطانوی، اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارا کچھ نہیں، سب میرا ہے۔ لائسنس اسی کے نام سے تھا، کاغذات اس کے نام سے تھے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، مختلف لوگوں کے پاس گیا، کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ تو علاقے کا جو پادری تھا اس پادری کے پاس ہو گیا اور جا کے پوری داستان بتائی کہ اتنے دن سے ہمارا مشترک کاروبار تھا اور وطن جا کے میں واپس آیا ہوں تو میرا پارٹنر انکار کر رہا ہے، میرا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس پادری نے اس انگریز کو بلایا
اور اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے بعد اس کی صورتحال بدل گئی، وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو انکار کر رہا تھا وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا اور مان لیا اس نے کہ یہ میرا پارٹنر ہے، آدھا اس کا آدھا میرا ہے۔ تو یہ حیرت ہوئی کہ آخر کیا پھونک دیا ہے کان میں، اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ تیار ہو گیا سب کچھ دینے کے لیے۔ جب تحقیق کی گئی تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اس پادری نے اس کے کان میں صرف یہ کہا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو۔ عبرت کا مقام ہے، اس نے غیرت دلائی کہ دھوکہ تو مسلمان دیتے ہیں، تم عیسائی ہو کے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کا کردار تم نے کیوں اختیار کیا ہے؟ یہ بات اس کو لگ گئی۔ اب بتائیے کہ ہماری پہچان کیا ہو گئی؟ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ کاروبار کیجئے کوئی بات نہیں، مسلمان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کیجئے کوئی بھروسہ نہیں، کیا ہوگا؟ کب بے ایمانی کرے گا، کب سب لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ہماری پہچان ہو گئی ہے، یہ ہمارا کردار ہو گیا۔ اس کردار کے ساتھ دعوت کا کام ہو سکتا ہے؟ دعوت کا کام اس وقت ہوگا جب کردار کی عظمت اور اس کی بلندی ہوگی ہمارے پاس، لوگوں کو ہماری بات پہ بھروسہ ہوگا، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ہمارا لین دین اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے گھر میں مشرکین کی امانتیں تھیں، یہ اعتماد اور یہ بھروسہ پیدا کرنا ہوگا، تب دعوت کا کام ہوتا ہے، تب تاثیر ہوتی ہے، تب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے، کردار کی عظمت، کردار بولتا ہے۔ ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر ہجرت کے واقعات کو پڑھیں گے، اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے تو اس میں خواتین کا کردار بھی بڑا زبردست ہے۔ حضرت اسماء کا کردار، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ محفوظ رکھا، اسے بیان کیا کہ کیسے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح سے بات ہوئی، میرے والد کا رد عمل کیا ہوا۔ حضرت اسماء توشہ تیار کرتی تھی، کھانا وہاں پہنچاتی تھی۔ خواتین کے کردار کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، بہت بڑی طاقت ہے ان کی، وہ معاشرے کا نصف بہتر ہے۔ ان کے اندر اگر بیداری نہیں ہوگی، ان کے اندر اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ معاشرے کی اصلاح کا بڑا کام ہو سکتا ہے، نہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواتین کا جو کردار ہے اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ایمانی تربیت، صحابیات کی قربانیاں ان کے سامنے ہوں، دین کا مطالعہ ان کا اچھا ہو، قرآن سے ان کا تعلق ہو، سیرت سے ان کا تعلق ہو، ان کے اندر بھی دعوتی جذبہ ہو، وہ اپنے میدان میں کام کریں۔ گھروں کی اصلاح تو وہی کر سکتی ہیں، نئی نسل کی تربیت تو وہی کر سکتی ہیں۔ ان کے اندر اگر دینی بیداری نہیں ہوگی، ان کے اندر اگر ایمانی غیرت نہیں ہوگی، ان کا اگر اشتراک نہیں ہوگا، ان کا اگر ساتھ نہیں ہوگا تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہجرت کے واقعے میں خواتین کا کردار بھی ہم کو مؤثر انداز سے نظر آتا ہے۔ اور ایک سبق یہ بھی ہے کہ راستے میں جب سراقہ نے پیچھا کیا اور کئی بار ایسا ہوا کہ اس کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھنس گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وقت کے رسول ہیں، میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اس نے پناہ طلب کی اور اللہ کے رسول نے اسے پناہ دی۔ تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس نے کہا کہ یہ ساتھ میں رکھ لیجئے، راستے میں ایک جگہ ہے جہاں میرے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ دکھا کر کے آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو۔ داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجرے الا علی اللہ۔ اس کے اندر استغنا کی صفت ہونی چاہیے، اس کے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ سے مانگتا ہے جو کچھ اسے مانگنا ہو، اس کے اندر قناعت ہوتی ہے۔
اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہوتا ہے، آپ نے شکریہ کے ساتھ اس کی پیشکش پر اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو۔ اس طرح کے بہت سے اسباق اور دروس ہیں ہجرت کے واقعے میں، غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کا مطالعہ اسی پہلو سے کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی ایک ایک چیز ہمارے لیے اپنے اندر نمونہ رکھتی ہے۔ تو اس پہلو سے سیرت کو پڑھنا، سیرت کے واقعات کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، ہمارے نوجوان نئی نسل اسے پڑھے، خواتین کے اندر اس کا چرچا ہو، اس لیے کہ سیرت نبوی یہ قرآن کی تصویر ہے، آپ کے اخلاق یہ قرآنی اخلاق کا آئینہ تھے، اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔